الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، سورة البقرہ آیت نمبر 38 اور 29 ہمارے ساتھ تھی. اس میں ہدایت کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی اگر پیروی کریں جو اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں سے بندوں کو حاصل ہوتی ہیں، تو اس پر کیا کیا چیزیں مرتب ہوتی ہیں، اسی کا ذکر آج کی اس درس میں ہم سنیں گے. پہلی ایک چیز یہ بتائی گئی کہ بندوں سے رنج و غم دور کر دیا جائے گا، انہیں کسی طرح کا کوئی ڈر نہیں ہوگا. یہاں حزن اور خوف میں فرق ہے. حزن ایک طرح کا رنج، غم، ملال کو کہتے ہیں، اور خوف ایک طرح کا ڈر ہے. فرق یہ ہے کہ اگر غیر پسندیدہ معاملہ گزر چکا ہو تو وہ دل میں غم کا باعث ہوتا ہے. کوئی ایسا کام ہو گیا جو آپ کو پسند نہیں تھا، وہ زندگی میں ہو گیا، وہ سرزد ہو گیا، تو اس پر وہ دل کے رنجیدہ ہونے کا باعث ہوتا ہے. اور اگر کوئی ایسا غیر پسندیدہ معاملہ ہو جو ہونے والا ہو فیوچر میں، مستقبل میں، تو یہ خوف پیدا کرتا ہے. بس جس کسی نے ہدایت الہی کی پیروی کی، اس سے حزن و خوف دور ہو گئے، یعنی غم اور رنج بھی دور ہو گیا اور ڈر بھی دور ہو گیا. اور جب اس سے حزن و غم کی نفی ہو گئی تو ان کی ضد ثابت ہو گئی، اور وہ ہے ہدایت اور سعادت. لہذا جو کوئی بھی اس کی ہدایت کی پیروی کرتا ہے، اسے امن، دنیاوی اور اخروی سعادت اور ہدایت حاصل ہوتی ہے، اور ہر تکلیف دہ چیز یعنی حزن، خوف اور ضلالت اور شقاوت اس سے دور کر دی جاتی ہے. ہر مرغوب چیز اسے عطا کر دی جاتی ہے، اور خوف زدہ کرنے والی چیز اس سے دور ہٹا دی جاتی ہے. اس کے برعکس اس شخص کا معاملہ ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی نہ کی، پس اس کا انکار کیا اور اس کی آیات کو جھٹلایا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں. یعنی جہنم ان کے لیے لازم ہے، جیسے ساتھی دوسرے ساتھی سے اور خرز خواہ مقروض سے چمٹا رہتا ہے. اللہ تعالی نے کہا ہم فیہا خالدون، وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی اس سے باہر نہیں نکلیں گے. جہنم کا عذاب کبھی ان سے کم نہ ہوگا اور نہ کوئی ان کی مدد کو پہنچے گا. ان آیات کریمہ اور ان جیسی دیگر آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ مخلوق میں سے تمام جن اور انسان دو گروپ میں بٹے ہوئے ہیں. ان میں سے کچھ سعادت مند ہیں، کچھ بدبخت ہیں. ان آیات میں دونوں جماعتوں کی صفات اور ان کے اعمال کا ذکر کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یا تو سعادت ملتی ہے یا تو بدبختی کے حقدار ہوتے ہیں. ان آیات سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جن ثواب اور سزا کے معاملے میں انسانوں کی طرح ہیں، جس طرح وہ ان کی مانند اللہ تعالیٰ کے احکام، یعنی جن باتوں کا حکم دیا ان کو کرنا، جن باتوں سے روکا گیا ان سے رکنا، اس کے بھی وہ جن مکلف ہیں. کچھ باتیں انشاءاللہ اگلے درسوں میں ہمارے ساتھ رہیں گی. اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.